63واں مقام جہاں اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے وہ سورہ احزاب آیت نمبر 53 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو تم نبی کے گھر میں مت داخل ہو مگر جب نبی تمہیں اجازت دے، غیر ناظرین اناہ، اور تم مت انتظار کرو کھانے کے پکنے کا، ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، تو تم اس گھر میں داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا، جب تم کھانا کھا لو تو تم زمین میں پھیل جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور تم ٹیک لگا کر باتیں کرنا مت شروع کرو، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یقیناً تمہارے اس عمل سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، فیستحی منکم، وہ تمہیں منع نہیں کرتا حیا کرتے ہوئے، واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم نے حضور کی گھر والیوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ تم حضور کی گھر والیوں سے ان کے بعد نکاح کرو، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا حکم بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے طور پر اپنے گھر میں کھانا بنوایا اور صحابہ اکرام کو آپ نے دعوت دی کہ آ کر اس کھانے میں شرکت کریں۔ اب صحابہ اکرام میں سے کچھ آئے، اس دور میں گھر بھی تنگ ہوا کرتے تھے، تنگ گھر تھے اور محدود جگہ ہوتی تھی، اس وقت تک پردے کا حکم شریعت میں نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی زینب بنت جہش اندر بیٹھی تھی، درمیان میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، ان کا چہرہ دیوار کی جانب تھا، اور صحابہ اکرام باہر ولیمے کا کھانا کھا رہے تھے۔ اب صحابہ نے کھانا کھانے کے بعد کچھ صحابی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگ گئے، اور وہ اتنی دیر تک باتوں میں لگے رہے کہ آپ کو تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، واپس لوٹے کہ یہ لوگ چلے گئے ہوں گے، لیکن واپس آئے تو اسی طرح باتوں میں تھے۔ آپ پھر باہر چلے گئے، پھر دیر کے بعد آئے تو دیکھا پھر اسی طرح وہ اپنی گفتگو میں تھے، تو آپ کو اس سے تکلیف پہنچی کہ آپ کی گھر والی وہاں اکیلی تنہا بیٹھی ہے، اور صحابہ نے بھی آ کر کھانا کھانا ہے اور آپ کو خود بھی آرام کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات نازل کی کہ اے ایمان والو، جب تم کسی کے ہاں داخل ہو جاؤ دعوت میں تو تم وقت سے پہلے مت جاؤ، کہ غیر ناظرین اناہ، کہ تم کھانے پکنے کا انتظار کرو۔ یعنی قرآن نے روکا اس سے کہ اگر تمہیں دعوت میں بلایا گیا ہے تو وقت مقرر پہ جاؤ۔ اب دعوت کا وقت 12 بجے ہے اور وہ 10 بجے اس گھر میں پہنچ گیا، اب اگر یہ 2 گھنٹے پہلے جاتا ہے تو اس سے میزبان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کے کاموں میں دقت اور پریشانی ہے۔ تو اللہ نے منع کیا جب دعوت میں جاؤ تو جب تک کھانا نہ پکا ہو اس سے پہلے اس گھر میں مت جاؤ۔ دوسرا ترجمہ آیت کا غیر ناظرین اناہ، وہاں جا کر برتنوں کو مت دیکھو۔ جب انسان وہاں جاتا ہے کھانا پکا نہیں ہے، ابھی کبھی دروازے کو دیکھ رہا ہے، کبھی برتن کو، کبھی چھت کو، کبھی مہمان کو، یہ مطلب ہے کہ کھانا لاؤ، لیکن کھانے کا بھی وقت نہیں ہوا۔ تو قرآن اس سے روکتا ہے کہ برتنوں کو مت دیکھو، وہاں جا کر مت انتظار کرو، غلطی تمہاری ہے کہ تم وقت سے پہلے کیوں آئے۔ دوسری بات یہ بیان کی فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا، تو پس نکل کے زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے کام کاج میں لگ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، تم ٹیک لگا کر باتیں کرنا شروع کر دو، کہ جہاں کھانے میں دعوت میں شریک ہوئے، کھانا کھا لیا، تو عموماً انسان جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ٹیک لگاتا ہے، تو اب پیٹ زیادہ بھر گیا ہے تو اب یہ ٹیک لگا کر باتیں شروع کر دی۔
اب میزبان کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور مہمان انتظار میں بیٹھے ہیں اور یہ یہاں سے اٹھتے نہیں، اب وہ شرم سے کہہ نہیں سکتا کہ آپ اٹھو اور مہمان آئے، تو قرآن اس سے روکتا ہے کہ جب کھانا کھا لو فوراً وہاں سے چلے جاؤ، وہاں ٹیک لگا کر باتیں کرنے کے لیے مت بیٹھو۔ یہاں اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی دعوت خصوصی ہے، چند آدمیوں کو بلایا گیا، 3-4 افراد کو، اب اگر وہ کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھتے ہیں اور میزبان اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر میں جتنی دیر ٹھہریں میں ان سے بات پوچھوں، مسائل پوچھوں، تو اس کی اجازت ہے۔ ہاں اگر مہمانوں کی کثرت ہو تو پھر اجازت نہیں ہے۔ تو گویا اس آیت میں پہلا حکم یہ ہے کہ دعوت کے وقت سے پہلے مت جاؤ، دوسرا حکم یہ ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد چلے جاؤ، گھر والوں کو تکلیف نہ دو۔ آگے یہ حکم دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تمہیں کوئی سوال کرنا ہو حضور کی گھر والیوں سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ صحابہ کو حکم دے رہے ہیں، اس امت کی سب سے برگزیدہ جماعت، بابرکت اور پاکیزہ جماعت صحابہ کی ہے۔ اللہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں حضور کی گھر والیوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ جب انہیں پردے کا حکم ہے تو ہمارے لیے تو یہ حکم بطریق اولا ہے۔ ایک طرف صحابہ جیسی جماعت اور امت کی مائیں، جب وہاں اللہ نے کہا پردے کے پیچھے، تو آج کے دور میں اگر کوئی شخص کسی خاتون سے کوئی چیز مانگنا چاہے تو پردے کے پیچھے سے ہو اور اس کے لیے بات کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو بھی حکم دیا ہے کہ اگر کسی غیر محرم سے بات ہو وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنے لہجے میں نرمی نہیں لانی، سخت لہجے میں بات کرنی ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو جس کے دل میں لالچ ہو، وہ امید کرنے لگ جائے۔ عورت کو حکم ہے غیر محرم سے سخت لہجے میں بات کرے، اپنے شوہر سے محبت پیار سے بات کرے، لیکن ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے کہ عموماً خاتون اپنے شوہر سے گفتگو کرے گی سخت لہجے میں، ہاں کسی غیر محرم سے بات کرے گی تو نرمی کے ساتھ۔ اسی طرح مردوں میں بھی برعکس ہوتا ہے، اپنی بیوی سے بات کریں گے تو سختی کے ساتھ، غیر محرم سے بات کریں گے تو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ۔ تو گویا دونوں طرف گنگا الٹی چل رہی ہے، دونوں ہی شرع کے خلاف جا رہے ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ تو یہاں حکم یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے سوال ہو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے، ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے۔ تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ تمہارے لیے اجازت نہیں ہے ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ تم نبی کی گھر والیوں سے ان نکاح کرو حضور کے جانے کے بعد۔ امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضور کی کسی بیوی سے کوئی امتی نکاح نہیں کر سکتا، ورنہ دنیا میں ہر انسان اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی گھر والی کے ساتھ عدت کے بعد نکاح جائز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ جائز نہ ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام چونکہ زندہ ہوتے ہیں، انبیاء جب دنیا سے چلے بھی جائیں، حدیث میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ وہ زندہ ہیں اور زندہ صورت میں نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، نکاح باقی رہتا ہے، جیسے کوئی سفر میں چلا جائے تو نکاح باقی رہتا ہے، اس لیے نبی کی گھر والیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر نکاح کیا جائے تو شوہر کو تکلیف ہوتی ہے اس کی گھر والی سے کوئی نکاح کرے، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے کہ آپ کی کوئی عزت سے نکاح کرے، اس لیے حکم دے دیا نہ حضور کی زندگی میں نہ آپ کے بعد آپ کی کسی اہلیہ سے نکاح کی اجازت نہیں۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں امت کی مائیں ہیں اور ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے بھی شریعت نے اس سے روکا۔ تو اس مقام کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب دعوت دی جائے تو انسان جائے، دعوت نہ ہو تو آدمی نہ جائے، وقت سے پہلے نہ جائے، کھانا کھانے کے بعد منتشر ہو جائے۔